ریوبرکس کا فائدہ کیا ہے، کیا اس کا سگنیفیکنس ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آپ ایک سیٹ آف جو کرائیٹیریا ہے یا سٹینڈرڈز ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں، اور یہ جو کہ کس سے ہوتا ہے، ڈائریکٹلی ٹائیڈ ٹو لرننگ آبجیکٹیوز. آپ کا کرائیٹیریا ایک بن جاتا ہے کہ اس چیز پہ میں نے اسیس کرنا ہے، اور وہ کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آبجیکٹیوز کے ساتھ. تو اس کے بعد ان کی جو پرفارمنسز ہیں وہ ہر ایک چیز کے لیے آپ آبجیکٹیو یوز کر سکتے ہیں، جس طرح سے ریوبرکس یوز کر سکتے ہیں، جس طرح ہر چیز کے لیے آبجیکٹیو ہوتا ہے. جتنی بھی کلاس روم میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ٹیچنگ کی، لرننگ کی، جو کچھ بھی ہے، دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو سرٹن آبجیکٹیوز، جو کہ آپ کے کورس کے تھے. جن لوگوں نے وہ کورس پلان کیا، وہ پالیسی بنائی، انہوں نے وہ بنائے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ان آبجیکٹیوز کو فالو کرنا ہے. ان کو آپ وہ آبجیکٹیوز بتاتے ہیں کہ کیا چیز پڑھانی ہے، کس حد تک، کتنی ڈیپتھ میں جانا ہے. تو اس کو جب وہ فالو کرتے ہوئے ایک کلاس روم ایکٹیویٹی کراتے ہیں، تو اس ایکٹیویٹی کو بھی آبجیکٹیو سے پھر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کہ ہم نے اسیس کیسے کرنا ہے. تو ایک جو آپ سنگل ایک سبجیکٹیو کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر آپ سنگل آپ وہ مارکنگ کرنا، وہ زیادہ فیزیبل ہے، یا اس طرح سے زیادہ ایک کلیئر چیز پکچر آپ کے پاس آتی ہے جب آپ اس کو اسمال اس میں کر دیتے ہیں. تو ایک آپ کے پاس ایک سیٹ کرائیٹیریا، یا یہ کہہ دیں کہ زیادہ ڈیفائنڈ اور زیادہ ریفائنڈ کرائیٹیریا جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ریوبرکس کی فارم میں. صرف ایک چیز کو ایک نظر دیکھ لینا اور اس کے اوپر نمبر دے دینا یا پڑھ لینا، اور اس کو آپ پیسز میں کر دیں کہ اس کے بھی میں نے دیکھنا ہے، اس چیز کو میں نے اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے، اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے نا. یو ہیو اے کلیئر پکچر ان یور مائنڈ کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اس ڈائریکشن میں جاؤں گا، یہ چیز ہوگی تو میں اس کو ایسے مارک کروں گا. اس ڈائریکشن میں جاؤں گا، یہ چیز ہوگی تو میں اس کو ایسے مارک کروں گا. تو زیادہ کلیئر پکچر آ گئی نا. تو یہ ایک تو اس کا یہ ایک بہت بڑا وہ ہو جاتا ہے فائدہ. فردر اگر آپ اس کو دیکھیں گے کیا اس کا ہے، یہ جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کے پاس سٹینڈرڈ آ جاتے ہیں ایک اچھی کوالٹی کے. آپ کو زیادہ کلیئر ہو گیا نا کہ ایسی ووکیبلری ہو تو یہ گریڈ ہے، اگر ایسی ووکیبلری ہو یہ بی گریڈ ہے، یہ ایسی ووکیبلری ہو تو یہ سی گریڈ ہے، اور ایسی ووکیبلری ہے دس از سی ڈی گریڈ ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہمیں چاہیے. اس کو آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ آ گیا ہائی کوالٹی کا. پھر آپ کے پاس کیا دوسرا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی آپ کے پاس کلیئر پکچر آ گئی. آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس اگر ووکیبلری بہت اچھی ہے تو اس کا گرامر ویک ہے. کیونکہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر چیز میں ایکسیلنٹ پرفارم کر رہا ہو، لیکن جو میجورٹی ہے وہ تو اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے نا. تو جب آپ پکچر اس کی اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو اے کلیئرٹی ان فرنٹ آف یو کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ ووکیبلری میں ایکسیلنٹ لیول پہ گیا ہے تو گرامر میں وہ ڈاؤن آ گیا ہے. تو آپ کے پاس جو اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس آئیڈیاز تو ہیں بٹ ہی از ناٹ ایبل ٹو پٹ دیم کوہیرنٹلی. تو یہ جو چیزیں آپ کے پاس زیادہ کلیئرلی آ جاتی ہیں تو اسٹوڈنٹس کی آپ کے پاس پریزنٹ پکچر جو ہوگی وہ بالکل کلیئرلی آ جائے گی. پھر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی یہ جو آپ کا گیپ ان کا آ رہا ہے کہ وہ اس وقت یہاں کھڑے ہیں اور ریکوائرمنٹ یہاں جانے کی ہے، یہ گیپ کیسے ہے، کتنا ہے، اینڈ ہاؤ ٹو بی برج اپ دس گیپ. اس گیپ کو آپ نے پورا کیسے کرنا ہے، اس کو فل کیسے کرنا ہے. تو ریوبرکس یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ بہت اچھا کر دیتی ہیں کہ آپ کو وہ ایک ایگزیکٹ کلیئرٹی آ جاتی ہے اسٹینڈرڈس کی. پھر کلیئرٹی آ جاتی ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کی پوزیشن کی کہ ویئر دے آر اسٹینڈنگ پریزنٹلی. اور اگر یہ جو ڈفرینس ہے کہ یہ آپ کی پاپہم کی ایک ڈیفینیشن ہے نیڈ کی، وہ ڈیفینیشن مجھے بڑی ایک لگتی ہے انڈرسٹینڈیبل اور بڑی ایک اپیلنگ لگتی ہے. اس نے کہا کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہاں ہے اور آپ کا یہ لانچنگ پیڈ ہے جہاں سے کہ آپ کھڑے ہیں.
اور یہ جو درمیانی جگہ ہے نا، یہ وہ نیڈ ہے. کیا نیڈ ہے؟ کہ یہاں سے ہم نے وہاں پہ جانا ہے. تو یہ جو آپ کا گیپ ہے نا، یہ والا اگر پاپہم کی ہم ڈیفینیشن میں دیکھیں تو یہ نیڈ ہے. اور یہ نیڈ کو آپ کیسے کور کریں گے؟ اپنی ٹیچنگ سے پورا کریں گے، اپنی مٹیریل سے پورا کریں گے، اپنی میتھڈالوجی سے پورا کریں گے. تو یہ سارے آپ اسٹوڈنٹس کی پریزنٹ پوزیشن یہ ہے، اور لانچنگ پیڈ جہاں انہوں نے جانا ہے اور اس کا بھی آپ کو پتا ہے، اور یہ گیپ آپ نے کیسے کور کرنا ہے، یہ بھی آپ کو ریوبرکس بڑا اچھا بتا دیتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا ہے جی؟ ریوبرکس کی فارم میں آپ کے پاس ایکسپلیسٹ رینج آف اسیسمنٹ کرائٹیریا آ جاتا ہے، آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ پرفارمنسز آ جاتی ہیں، اور پھر جو اسیسرز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے دیکھتے ہوئے. اور آپ کے پاس یہ جو ہے نا وہ یہ کرائٹیریا ہے، یہ آپ کے چونکہ آبجیکٹیوز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے آبجیکٹیوز بھی جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ میٹ وتھ ہو رہے ہوتے ہیں اگر ریوبرکس کے آپ لے کے چلیں. ایک اور بات یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پیپروں کے لیے ریوبرکس بنائیں، اور اب آگے جا کے ہم اور بھی اس ٹاپک پہ بات ہم کریں گے. آپ اپنی کلاس کے لیے بھی ریوبرک بنا سکتے ہیں، اور اگلے ایک ٹاپک میں ہم یہ بات کریں گے کہ وہ ریوبرک شروع میں بن جانا چاہیے، اسی کے مطابق ہی آپ کی کلاس ہونی چاہیے. تو اگر جب کہ ہم سگنیفیکینس آف ریوبرکس پہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ایک ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے، اس کو تھرو آؤٹ اس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے. Meaning rubrics have the capability to guide and monitor your teaching and learning process starting from your classroom and ending at the assessment. وہ آپ کی ایک ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ all the time these are connected to objectives.